ہمارے خود تمہارے امت ہمیں اپنے جلووں میں کملی والے ہمیں اپنے جلووں میں کملی والے تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے جلووں میں کملی والے تمہاری ہی صورت نظر آ رہی ہے اور فرشتے بھی اوپر بچھا دیتے ہیں. یہ راؤ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کب ان کی آمد ہو جائے اور نظر کرم ہو جائے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں سے خدا کہہ رہا ہے میرے دلربا کی خدا کہہ رہا ہے میرے دلربا کی وہ تو دیکھو سواری چلی آ رہی ہے میں سجدہ کروں دل کو سنبھالو محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے اسی بے خودی میں کہیں کھو جاؤں تڑپ پتلی والے کی تڑپا اقبال عظیم کی بات تھی. یہ اقبال عظیم کی بات تھی اور اعلیٰ حضرت کی بات پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی بات پوچھتے ہیں. اعلیٰ حضرت مدینے پاک جاتے تو کوئی پوچھتا کہ مدینے جا رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو؟ کہتے نہیں. جاتے حج کرتے اور کہتے نہیں حج کرنے نہیں جا رہا, سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. حج کرنے نہیں جاتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. اگر سرکار نے چاہا تو حج بھی ہو جائے گا, لیکن حج کے لیے نہیں جانا. جاتے حج کے لیے تھے. کوئی پوچھتا کہ حضرت صاحب آپ حج کے لیے چلیں؟ نہیں, سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے اور اگر سرکار نے چاہا تو حج بھی ہو جائے گا. اچھا, جب حج سے واپس آ جاتے پوچھتے حضرت آپ نے تو حج کر لیا, آپ نے تو حج کر لیا. فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے گیا تو سرکار کی بارگاہ میں تھا حاضری کے لیے, مگر اللہ نے ان کے طفیل حج بھی کرا دیا. اچھا, پھر جب جاتے حج کے لیے بڑی لطیف بات ہے. میں نے کہا نا میں نے موضوع تبدیل کر دیا ہے. وہ عاشقوں کی باتیں تھی, اللہ والوں کی باتیں ہیں, ان کا بھی عشق کیسا ہوتا ہے. میں نے وہ سارا چیپٹر بند کر دیا. میں نے کہا ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گفتگو علیحدہ باندھ لی ہے. تو بہرحال جب اعلیٰ حضرت گئے حج کے لیے, یہ بڑی لطیف بات ہے عشق سے بھری. تو پہلے تو سرکار نے چاہا, جب حج پہ چلے گئے تو حج پر جاتے جاتے مدینہ پاک کی گلی میں پھر رہے ہیں, اور مدینہ پاک کی گلی میں پھرتے پھرتے مدینے کا ایک کانٹا پاؤں میں چبھ گیا. مدینے کا ایک کانٹا پاؤں میں چبھ گیا. نسبت دیکھیں آپ, نسبت عالی نسبت بے قیمتی جس کو قیمتی بنا دیتی ہے. مرشد کے کتوں سے بھی پیار ہونا چاہیے. اگر کتوں سے بھی پیار نہیں کیا, حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ وہ عشق اور محبت کیسی جو کہ بندہ بندوں سے محبت نہ کرے. ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ وہ بندہ بندوں سے محبت نہ کرے, وہ نسبت بھی کیسی.
حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بصری اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، کیا بروز حشر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا، اللہ بلائے گا تو سب کو نفسا نفسی پڑے، ایک بندہ چل کر آ جائے میری بارگاہ میں، اللہ بلائے گا بندے کو، جب پوچھیں کہ شیخ سعدی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری روایت بھی کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ پاک بلائے گا تو کیا کرے گا اس بندے کو، اللہ پاک فرمائے گا کہ میرا اجر کرم اس بندے پر ہے، پوچھے کہ اتنے بندے کو نفسا نفسی پڑی ہے، اس بندے کو خاص اجر کرم کیسے دے دیا اللہ پاک نے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ بندہ بندوں سے بڑی محبت کرتا تھا اور پر شفیق تھا، رحم تھا، رحیم تھا ان پر بندوں پر۔ تو حضرت ذو النون مصری فرماتے ہیں وہ عاشق بھی کیسا، وہ نوکر بھی کیسا جو بندہ بندوں سے محبت نہ کرے اور دعویٰ سرکار کی محبت کا، تو اس لیے تو پیر کے کتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، محبت ہے یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مدینے جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں کہ کانٹا چبھ گیا پاؤں میں، تو جب پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو تکلیف کو نہیں مد نظر رکھتے، مدینے کی گلی میں پھرتے تھے ننگے پاؤں، تو پھر جب کانٹا چبھ گیا کانٹے کو نکالتے ہیں، منہ سے چومتے ہیں، آنکھوں پر لگاتے ہیں، رو پڑتے ہیں اعلیٰ حضرت، قلم اٹھاتے ہیں، ایک شعر لکھتے ہیں، وہ شعر پتہ نہیں مجھے تو درد نہیں ہے کہ وہ لکھتے ہیں خار صحرائے صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، تو مدینے کے کانٹے، تو پاؤں میں پھرنے والا نہیں ہے، تو آنکھوں پہ مرنے والا ہے، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ میرے والد محترم شیخ طریقت مجھے دین و ملت وہ اس نسبت پہ پڑھتے تھے، در سے سگ، سگ سے تجھ سے ڈر، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گردن میں رہے پٹا تیرا۔ اعلیٰ یہ میرے والد محترم شیخ طریقت اکثر یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم تو ان کے مہمان ہیں، آج حضرت غوث الاعظم کے ان کے مہمان ہیں آپ، اور سعادت مل رہی ہے، تو جنہوں نے چوروں کو بھی کتب بنا دیا۔ مجھے پوری بات یاد نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع نہیں تھا، میں نے بدل دیا۔ حضرت غوث الاعظم جاتے ہیں نا تو پیچھے پیچھے ایک چور جاتا ہے جن کا چولا چرا لوں گا، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بڑا قیمتی لباس، زرق میں کنہوں نے حضرت غوث الاعظم نے پہنا ہوا تھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ تو جب حضرت غوث الاعظم نے چور نے کہا کہ بس آج اس لباس کی خیر نہیں ہے، میں نے یہ چور نہیں اٹھانا ہی اٹھانا ہے اس کو، تو حضرت غوث الاعظم اپنے حجرے میں گئے نماز پڑھنے، لیکن ان کا کوئی نہیں ہے، زرق کے لباس ٹانگ دیا ہے، اب اس کو چرا لینا ہے بس۔ وہ جب حضرت غوث الاعظم نماز پڑھ رہے ہیں اور زرق کے لباس اپنا چولا جو تھا وہ رکھ دیا، دیوار پر ٹانگ دیا، جب وہ چور پیچھے لگا، جب اس کو اتارنے لگا آندھا ہو جاتا، نظر ہی کچھ نہ آتا، چولے کو جب دیکھتا پھر وہ کہنے لگا کہ شاید کوئی پانی آ گیا آنکھوں میں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس نے اتنا پھر آنکھیں ملی، پھر چولے کے پر ہاتھ لگایا تو پھر آندھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، اتنے میں اس نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو لے کے دوسرے دروازے سے بھاگ ہی جانا ہے، بس بے شک آنکھیں اندھی کی نہ ہو۔ جیسے وہ دوبارہ تیسری مرتبہ ہاتھ لگانے لگا تو کسی نے دستک دے دی، باہر دروازے پر دستک دے دی کسی نے،
جب دروازے پر دستک دی اس نے کہا اب تو نہ ادھر بھاگوں نہ ادھر بھاگوں، باہر سے کوئی آ گیا حضرت نے سلام پھیرنا اور کسی کو باہر آنے نہیں دینا۔ وہ آگے جب دروازہ کھولا حضرت نے فرمایا کہ آجا بیٹھ جائے ادھر، چور کو بٹھا لیا، خضر علیہ السلام تھے، وہ کتب کی جگہ خالی تھی، اسے ادھر بھیج دیا۔ وہ منتیں کرے کہ حضرت یہ کیا کر دیا، میں تو چور لٹیرا، مجھے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں اب تو بھی ہو، بس ہماری بارگاہ میں آ گئے ہو، بس اب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ چور جو تھا وہ آیا، اس کو آنکھوں سے اندھا کر دیا لیکن دل سے روشن کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے جگہ مولانا اشرف علی تھانوی وہ بھی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، شعر پڑھ رہے تھے، شفیق صاحب لجپال پریتن چھوڑ دے رہے، مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی، بور تو نہیں ہو رہے؟ اکابر علماء دیوبند کی بات بتانے لگا ہوں، اپنی نہیں، کوئی کہتے آپ نے کہی نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی وہ کہتے ہیں ایک اللہ کا ولی تھا، بڑا عاشق تھا، اس کا وفات کا وقت قریب آ گیا، وصال کا وقت قریب آ گیا۔ جس محلے میں رہتا تھا اس پر ایک کفن چور رہتا تھا، جس محلے میں رہتے تھے وہ اللہ کا ولی جو رہتا تھا، جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اکابر علماء دیوبند، کہتے ہیں اللہ کا ولی جس محلے میں رہتا تھا وہاں ایک کفن چور بھی رہتا تھا، کفن چور، اور جب بھی کوئی مردہ جاتا اس کا کفن چرا لیتا تھا۔ آپ نے کہا کفن چور کو گھر بلا لیا، کفن چور کو گھر بلا لیا، وصال ہونے لگا، فرمان لگے کبھی بات یہ ہے کہ یہ 5 روپے مجھ سے لے لیں، میرا کفن نہ چرائیں، میرا کفن نہ چرائیں، یہ 5 روپے لے لیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ جناب اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت وعدہ ہو گیا، کفن نہیں چراؤں گا، 5 روپے رکھ لیے۔ پھر کی کرا، کہا بس یہی کام تھا، اس دور میں 5 روپے بڑی اہمیت کی آمد تھی۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، حضرت کا وصال ہو گیا، تب وہ جناب چور کہنے لگا حضرت بڑے قیمتی نے، زندہ نے تو 5 روپے دے دینے، کفن پتہ نہیں کنے دا ہوئے گا، یہ تو مریداں واسطے پتہ نہیں کنا ہوئے گا، ٹھیک ہے نا، حضرت بڑے قیمتی نے، زندہ ہی 5 روپے دے دیتے نے، کفن کا ٹکڑا لاؤں گا تو مریدیں تو سونا سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کام ہو گیا۔ حضرت کو رات کو دفنایا، وہ رات کو چلا گیا اپنے کام میں، جیسے ہی کفن کو ہاتھ لگایا حضرت نے یا بازو پکڑ لیا، حضرت نے بازو پکڑ لیا، حضرت نے بازو پکڑا، بندہ مر گیا، چور مر گیا، جان سے ہی گیا، مر گیا۔ اور حضرت نے اپنے ایک مرید، اب کامل مرید کے خواب میں، عام مرید نہیں کامل مرید کے خواب میں آ کے فرمایا او قبر کھلی پڑی ہے میری، اور یہاں چور کفن چور آ کے مرا پڑا ہے، اسے اٹھاؤ نہلاؤ جنازہ پڑھاؤ اور میرے نال قبر بنا دو۔ لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں، جی باں پھڑ لیں انہوں توڑ دے نہیں۔ فرمان لگے کہ میرا ہاتھ جو ہے ہاتھ جا گیا ہے، ہوں میں نہیں چڑھتا، ہاتھ جڑا ہاتھ جا گیا ہے ہوں میں نہیں چڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس واسطے یہ اللہ والے تو جو بس پکڑ لیتے تھے پھر چھوڑتے نہیں، بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیں ان کی نسبت سے آ جائیں، تو یہ بھی فضل اللہ کا کرم ہے نا ہم پہ، جب ہمیں بلا لیا تو ہم ان کے مہمان ہیں، تو ایسا ہی کرم ہوتا ہے ہم پہ۔ تو پھر اور میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں، مدینے پاک جاتا ہوں جب بھی، مجھ سا انسان مدینے میں رہے بن کے نہیں شیری بنا رہا بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا خار سا انسان مدینے میں رہے۔ ارے زندہ اب مجھے یاد آتی ہے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے،